السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رشید ارشد صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت ہمارا کیا رویہ اور کردار ہونا چاہیے، اس پر کوئی نص بیان فرمائیں۔ بہت معروف روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ عجیب ہے، اور اس کا انعام رہو کل لہو لہو خیر، اس کا ہر معاملہ جو ہے وہ اس کے لیے خیر ہے۔ ولیس ذلک احد الا للمؤمن، اور یہ معاملہ جو ہے مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اذا اصابته سراء شکر، جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور جب اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کان اذا حزبہ امر صلی، جب بھی آپ کو کوئی چیز پریشان کرتی تھی یا آپ کے لیے جو ہے وہ زحمت کا اور غم کا باعث بنتی تھی تو آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور نماز اور رب سے تعلق جو ہے اس کو جو ہے مزید یعنی بڑھاتے تھے۔ اسی طرح کی احادیث ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ۔ تو امید ہے کہ سب نے غور سے سنی ہوگی۔ وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سے کورونا وائرس کی وبا نے ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے، تو اس وقت سے ہی بار بار یہ مجھے خیال آتا رہا کہ اس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی، یعنی جیسے لگتا تھا کہ اب دنیا اس طرح بھی دیکھی جائے گی کہ پوسٹ کورونا ورلڈ۔ تو ظاہر ہے اکثر لوگ جو اس مسئلے پہ غور کر رہے ہیں وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ بہت بڑی اور بنیادی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، جن پر مطلب ابھی سے سوچنا ضروری ہے، مفید ہے ہمارے لیے تو خاص طور پر، تاکہ ان تبدیلیوں کے مثبت پہلوؤں سے، ان ممکنہ تبدیلیوں میں کچھ مثبت ہوں گی کچھ منفی ہوں گی، تو ہمیں ابھی سے یہ انتظام کرنا چاہیے کہ مثبت پہلوؤں سے فائدہ اٹھانے کی راہ نکالی جائے، اور جو منفی پہلو ہیں ان سے بچنے کا، محفوظ رکھنے کا کوئی پیشگی بندوبست کیا جائے۔ گو کہ مطلب ہم دیکھ ہی رہے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ ہمارا جو اجتماعی شعور ہے وہ ایسے معاملات پہ غور و فکر کا عادی نہیں ہے، اور نہ ہی بڑے مسائل اور معاملات جیسے کہ آج کل ہیں، اور نہ بڑے مباحث سے مانوس ہے۔ لیکن پھر بھی خیال یہی آتا ہے کہ ذہن کی سطحیت اور ذوق حیات کی یہ گراوٹ اور پستی جس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ علاج تو بہرحال سوچنا ہوگا، اور ورنہ ابھی تو یہ وائرس مطلب یہ جو وائرس جسم کو نقصان پہنچانے والا یہ وائرس تو چلو کسی وقت ٹل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کے خاتمے میں بھی ہماری کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہوگا، اغیار کی کاوشوں ہی سے یہ ختم ہوگا۔ تو یہ تو چلو یہ دور گزر جائے گا، وبا کا، بلا کا، مصائب کا، لیکن اس کے گزرنے کے بعد کیا، اس کے گزرنے کے باوجود ایک اور وائرس ہے
جس نے ہمارے ذہنوں اور دلوں کو نزع کی حالت میں رکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے ذہن اور قلب کو نزع کی حالت میں رکھنے والا وائرس، یہ کورونا کے جانے کے بعد بھی ہمارے اجتماعی شعور میں اسی طرح پھلتا پھولتا رہے گا. یہ سارا ایک ذہن میں کچھ باتیں گڈمٹ سی چلتی رہتی تھیں، فراغت بھی تھی، تو ان خیالات کا میں اپنے طور پہ پیچھا بھی کرتا رہتا تھا، انہیں طرح طرح سے تفصیل بھی ذہن میں دیتا رہتا تھا. تو آج اتفاق سے جنگ اخبار میں وجاہت مسعود صاحب ایک کالم نگار ہیں، ان کا ایک کالم میں نے دیکھا جو اسی موضوع پر ہے کہ پوسٹ کورونا صورتحال. تو ان کو میں جانتا ہوں، وجاہت مسعود صاحب کو میں پرانا جانتا ہوں. یہ بہت مہذب آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور غیر دینی فکر رکھتے ہیں، لیکن یہ غیر دینی فکر رکھنے والوں میں سے جیسے فیض احمد فیض کی طرح کے ہیں کہ مذہبی معاملات میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتے اور دل آزاری سے بھی بچتے ہیں، اور مذہبی روایت کا اپنی تھیوری کے مطابق ایک تاریخی مظہر کی حیثیت سے احترام بھی کرتے ہیں اور اس کا اہتمام بھی رکھتے ہیں، لیکن اوورآل اپنی کلی فکر میں یہ لبرلسٹ ہیں، یا مطلب جو عنوان بھی دے دیں، بہرحال غیر مذہبی ہیں. اور غیر مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے نظام عقائد کو نہ ماننا، مذہب کے مرکزی کردار یعنی خدا کو ماننا نہ ماننا، دونوں کو غیر اہم جاننا، اس طرح کی کچھ باتیں ہیں. تو لیکن یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور انسانوں کا درد رکھتے ہیں. تو میرا مطلب خیال یہ ہے کہ موجودہ اردو کالم نویسوں میں شاید کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو مطلب کم از کم وہ سطح مطالعہ میں ان کی برابری کر سکے. تو یہ جو وجاہت مسعود صاحب کا مطالعہ جو ہے وہ خاصہ کثیر جہاد ہے، یعنی کئی ڈسپلنز میں، فلسفہ بھی، سوشالوجی، ادب، خاص طور پہ ادبیات، اور اچھا شعری ذوق ہے، اور پھر ان کا اسلوب بھی، جس اسلوب میں یہ کالم لکھتے ہیں وہ منفرد ہے. تو بہرحال مطلب ان کا ذکر اس لیے کر دیا کہ آج ان کا کالم دیکھ کے مجھے اس میں بعض چیزیں ایسی لگیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو وہ کہ وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ چیزیں جیسے پہلی مرتبہ ان کے کالم سے ہمارے نوٹس یا علم میں آئی ہوں، لیکن بہرحال ان چیزوں کو جو ممکن ہے کہ ہمارے علم میں ہوں، لیکن ان پر اصرار کرنا، ان کی اہمیت کو سمجھنا، یہ زور دیا گیا ہے اس کالم میں. تو بہرحال خیالات سے مطلب وجاہت مسعود صاحب کے خیالات سے مطلب اختلاف رکھنے کے باوجود ان کی نثر ایسی ہے کہ مجھے اچھی لگتی، کیونکہ ظاہر آپ جانتے ہیں میری زیادہ تربیت ادبی ہے، شاعروں میں ہوئی ہے. تو ان کا اسلوب بہت ادبی ہے، زبان اور محاورے کی صحت کا مبالغے کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، اور اس معاملے میں یعنی زبان کی صحت اور محاورے کی صحت، اس معاملے میں یہ جو ہیں گویا مولانا چراغ حسن حسرت کی طرح حساس ہیں. تو جو لوگ چراغ حسن حسرت صاحب کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی زبان دانی، اردو دانی، یہ چراغ حسن حسرت پر کشمیری ہونے کے باوجود ختم تھی.
مطلب ان کی نثر سے لفظ کے استعمال کی سند حاصل کی جاتی تھی، اور ان کی زندگی ہی میں ان کا یہ درجہ تھا۔ ہمارے سلیم احمد ان کے بہت قائل تھے مولانا کے، اور ان کے خردوں میں سے تھے سلیم احمد۔ تو سلیم احمد خود ظاہر ہے وہ اہل زبان اور زبان پر جیسی دسترس ان کی ہوگی، اس سے زیادہ بھی بڑھا کر سوچا جائے تو وہ کم نکلے گی۔ تو ایسی صلاحیت، لسانیاتی صلاحیت اور مہارت اور تبخر کے باوجود سلیم احمد مولانا چراغ حسن حسرت کو زبان میں سند مانتے تھے، اور اس زمانے میں جیسے یہ ایک عام سا عمل تھا کہ کسی لفظ کے استعمال پر اگر ادیبوں میں کوئی اختلاف ہو جاتا تھا تو چراغ حسن حسرت صاحب نے اگر اس لفظ کو استعمال کیا ہوتا تھا اپنے کسی کالم میں تو وہ سند بنا کر پیش کیا جاتا تھا، اور دوسرا شخص اس سند کے آگے چپ ہو جاتا تھا، ادیب۔ تو ایسے یہ آدمی تھے چراغ حسن حسرت۔ تو چراغ حسن حسرتی کے اسکول اور چراغ حسن حسرت سے تربیت پانے والی صحافیوں ہی کی ایک پیڑھی میں کہہ سکتے ہیں کہ وجاہت مسعود صاحب بھی ہیں۔ تو ان کے جو بنیادی تصورات، ظاہر وہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ لامذہبی ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں ان سب تصورات سے 100% اختلاف ہی رکھتا ہوں گا۔ تو لیکن اختلاف بہت بنیادی اور کامل کلی نوعیت کا اختلاف رکھنے کے باوجود ان کی نثر اچھی لگتی ہے، بہت ادبی اسلوب ہے، اور سمجھیں کہ ابہام نویسی جو ہے وہ آج کل لوگ، اگر کوئی میں نے کسی کو ابہام نویسی میں قدرت رکھنے والا دیکھا ہے تو وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ وجاہت مسعود ہی ہیں، مطلب کالم نویسوں میں نہیں بلکہ ادیبوں میں بھی۔ تو بہرحال یہ اس لیے کہا کہ میں یہ بھی بتا سکوں کہ ان کی تحسین میں بھی بخل نہیں کرتا، اور ان سے اختلاف کو ظاہر کرنا مطلب اپنا سمجھیں فریضہ سمجھتا ہوں۔ تو ان سب تصورات، ان کے سبھی بنیادی نوعیت کے تصورات سے 100% اختلاف رکھتا ہوں میں، مطلب ان تصورات سے 100% اختلاف ہے جن کی اساس پر وہ معاملات زندگی چلانا چاہتے ہیں، جن کی اساس پر وہ انسان کیا ہے، کائنات کس لیے ہے، ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ وہ مکمل طور پہ غیر مذہبی ہیں، تو لیکن اس کے باوجود جیسے کہ ہمارے سلف میں بھی بہت سے لوگوں نے مثال کے طور پہ کارل مارکس سے بعض جزئیات میں استفادہ کیا ہے، تو اس میں جو ہے مطلب میں بات کو واضح کروں کہ کل اور کل ایک دوسرے سے متصادم اور مختلف ہونے کے باوجود ان متصادم دو کلوں میں اجزاء میں موافقت ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم تمام فکر، تمام زندگی، تمام شعور کی اساس لا الہ الا اللہ کو ماننے کی ذہنی، اخلاقی اور عملی تفصیل پر رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا ان حضرات سے کلی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف جو اگر تصادم میں ڈھلنے لگے تو متصادم ہونے میں بھی ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی توقف نہیں کریں گے، لیکن اس طرح کے بنیادی اختلاف پر استوار دو کل جن اجزاء سے مل کر بنتے ہیں، ان اجزاء میں وہ اختلاف
پورا کا پورا سرایت کیے ہوئے ہونا ضروری نہیں ہے. ان اجزاء میں ان میں سے بعض اجزاء میں آپس میں موافقت اور مطابقت ہو سکتی ہے. تو جیسے اب کارل مارکس کی فکر ایک کل ہے، دین سے پیدا ہونے والی فکر بھی ایک کل ہے. یہ دونوں کل ایک دوسرے سے رات اور دن کی طرح، سردی اور گرمی کی طرح مختلف ہیں اور وقت پر متصادم ہیں. لیکن یہ کہ کارل مارکس کی اس فکری کل کے بعض اجزاء ہیں، جیسے تاریخ کا تجزیہ، جیسے سرمایہ داری نظام کی قباحتوں کا تجزیہ وغیرہ. تو یہ اس کل کے اجزاء ہیں، اور اس میں یعنی تاریخی تجزیات وغیرہ میں کارل مارکس سے فائدہ اٹھانا ہمیں یہ کہلانے کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مارکسسٹ ہو گئے ہیں، بلکہ اس میں یہی اصول کار فرما ہوگا کہ کفر اور ایمان میں کلی اختلاف ہونے کے باوجود ان کے تشکیلی اجزاء میں سے بعض اجزاء ایک جیسے ہو سکتے ہیں. تو اس پہلو سے میں ان کی جو تحسین ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے، یعنی تاریخی حالات، اپنے زمانے کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے وجاہت مسعود صاحب جس دراکی اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ہمارے اہل دانش میں بھی خال خال ہی نظر آتی. اور مطلب وہ اہل دانش چاہے ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں، ہم جن اہل دانش کو جانتے ہیں ان میں حالات کا تجزیہ، حالات کی پیچیدگی، حالات میں چھپی ہوئی پیچیدگیوں کو مؤثر طریقے سے کھولنے کا وصف خال خال ہی نظر آتا ہے. اور لیکن ان کے یہاں یہ وصف بہت مضبوط حالت میں ہے، اور پھر اکثر پہلوؤں سے ان کا تجزیہ، جو حالات کا تجزیہ ہوتا ہے، وہ ایک کلینکل ایکیوریسی کا حامل محسوس ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ یہ بات ظاہر ہے کہ اب یہ بار بار مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ البتہ وہ کلی اور مجموعی ساخت، یعنی یہ جو ہیں وجاہت مسعود صاحب، یہ جو ہیں کلی اور مجموعی ساخت اور تاثیر رکھنے والے تاریخی مظاہر کو جن اصولوں کے تحت رکھ کر دیکھتے ہیں وہ الف سے یہ تک غیر مذہبی ڈسکورس کا حصہ ہیں. تو جہاں بھی یہ تجزیہ کرنے مطلب حالات میں خرابی کے، خاص طور پہ حالات میں خرابی کے کچھ اسباب، یہ جیسے پیٹنٹ طور پر، جیسے اپنی فکر سے جڑے رہتے ہوئے یہ خرابی کے اگر 100 اسباب بتاتے ہیں تو اس میں 10 اسباب مذہبی ہوتے ہیں. تو ہم ظاہر ہے کہ ان 90 اسباب کے صحیح ہونے کے امکان کو ملحوظ رکھنے کے باوجود ان 10 اسباب سے اختلاف رکھیں گے، اس اختلاف کا اظہار کریں گے اور اس کی تصحیح کریں گے. تو سمجھیں نا کہ اپنے زمانے میں دانش کی تشکیل تعمیر کرنے والے کارکنوں کو رد و قبول دونوں پرسپیکٹو سے دیکھنا ہوتا ہے. کہیں ان کو رد کرنا ہے، کہیں انہیں قبول کرنا ہے. اور بعض عوامل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عہد کی اجتماعی دانش کی تشکیل کرتے ہیں جن سے ہمارا اختلاف اصولی ہوتا ہے، بعض سے فروعی اور اجزائی ہوتا ہے. تو اسی طرح موافقت بھی ہے کہ موافقت کہیں اجزائی ہوتی ہے، کہیں کلی ہوتی ہے. تو ہمارا ان سے اختلاف یا اس فکر سے ہمارا اختلاف جس کے
یہ جو ہیں وجاہت مسعود صاحب ایک مہذب اور کمپیٹنٹ نمائندے ہیں. اس فکر سے ہمارا اختلاف کلیت میں ہے، لیکن اس فکر کے استعمال کی جو تفصیلات ہیں اس کی عملی صورتوں میں سے بعض اجزاء ہمیں اپنے کل کی تشکیل کرنے والے عناصر میں پہلے سے ملتے ہیں، تو ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ان سے موافقت محسوس کرتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے نا کہ دو حضرات جو ایک کلی ڈسکورس کو ماننے والے ہوں ان کے درمیان اختلاف اصولی اور اتفاق اجزائی ہوتا ہے، اور جو جزوی اتفاق بھی ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اجزاء جو ایک ناقابل قبول کل میں ہیں، وہ اجزاء میں جب کہتا ہوں کہ ہاں یہ صحیح ہیں تو اس کے پیچھے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اجزاء ہمارے کل کی تشکیل میں بھی کار فرمائیں. یہ ہاریزنٹیلٹی آف نالج کے اجزاء ہیں. تو اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ اجزاء ہمارے کل میں بھی دخیل ہیں لہٰذا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس بات کے کہنے کا جو مقصود و محرک ہے ہم اس سے مکمل طور پہ بری اور مکمل طور پر مختلف اور مکمل طور پر متصادم. تو انہوں نے خیر اب کچھ باتیں کی ہیں جو مطلب بالکل صحیح ہیں کہ اب سرمایہ داری نظام کے اسٹرکچرز جو ہیں ان پہ سوالات اٹھیں گے، طبقاتی تقسیم میں شدت پیدا ہوگی وغیرہ وغیرہ. وہ میرے سامنے ابھی ہے نہیں ورنہ میں سنا دیتا وہ. تو یہ باتیں بالکل صحیح، کیونکہ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اب بڑے بڑے نظریات، یعنی کہ وہ نظریات جو جدید ذہن کی کل پونجی ہیں، جن سے جدیدیت بنی ہے، وہ نظریات اور وہ نظام جن سے جدید زندگی چل رہی ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ چیلنج ہوں گے، یہ بڑے بڑے سوالات کی زد میں آئیں گے. اسی طرح مختلف علوم کی آتھینٹسٹی سے لے کر ان کی افادیت اور ان کی ضرورت تک پر سوالات اٹھیں گے. تو یہ ساری جو اکھاڑ پچھاڑ ہوگی اس میں کچھ حصہ منفی ہوگا، کچھ مثبت ہوگا، لیکن ایک بات جو تقریباً ہمارے خیال میں یقینی معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ انسانوں میں نیچرل طبقاتی تصادم، یعنی امیر غریب کا تصادم، یہ قوموں کی سطح پر بھی اور معاشرتی انفرادی سطح پر بھی یہ شدت پکڑے گا، اور جو مورچے غیر آباد تھے وہ پھر سے آباد ہوں گے. تو یہ پوسٹ کورونا دور میں یہ لگتا ہے کہ ہوگا. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ صرف کلی نوعیت رکھنے والے انسانوں کے بنائے ہوئے نظریاتی چیلنج نہیں ہوں گے، بلکہ دینی عقائد بھی سوالات کی زد میں آئیں گے. اور پھر یوں ہے کہ اس سے ہمیں سنبھلنے کا بھی موقع مل سکتا ہے اور وہ ہمیں گرانے میں بھی کام کا کردار ادا کر سکتے ہیں. مطلب ان سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، ان کا نقصان بھی ممکن ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک کراماتی قسم کی مذہبیت ہے اس کو اب جگہ نہیں ملے گی. اب اخلاقی ساخت رکھنے والی اور علمی بناوٹ رکھنے والی مذہبیت ہی سروائیو کرے گی. یعنی جو مذہبیت کا عوامی ورژن ہے، عوامی ورژن کہنا بھی تکلف ہے، یعنی کہ ہمارے یہاں مذہبیت کا وہ انداز جو خطیب علماء میں نظر آتا ہے، یعنی خطابت کرنے والے علماء میں
یا سو کالڈ علماء میں، جن کی فالوئنگ ہے عوام میں، وہ عجیب طرح کی کراماتی سی مذہبیت ہے. وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہماری آزمائش نہیں کر رہا، ہم اللہ کو آزما رہے ہیں. تو وہ اس کے سروائیول کے امکانات اب عوامی سطح پر نہیں، مطلب کم ہو جائیں گے. یعنی اس کے نشو و نما کی جو نرسریز تھیں، یعنی عوام الناس، وہ بھی ویران و بنجر ہو جائیں گی. اور یہ اچھا ہی ہوگا اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور وہ یہ کہ ہم مذہب کو اپنے ذہن اور اپنے اخلاق کی کفالت کا ذریعہ بنانے کا ماحول پیدا بھی کر سکتے ہیں، اور مذہب کی اخلاقی اور علمی قبولیت کے نئے ایونیوز مذہب سے سرے دست دور رہنے والے طبقات کی جانب کھل بھی سکتے ہیں. یعنی تبلیغ کے مواقع بہت ٹھوس انداز میں پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ مثبت پہلو بھی ہے. تو اس کے علاوہ مطلب یہ جیسے میں نے کچھ چیز نوٹ کی ہے، جیسے سوچتا رہتا ہوں تو کچھ نوٹس بناتا رہتا ہوں، تو اس کو دیکھ کر اب عرض کر رہا ہوں کہ اس عالمگیر وبا نے انسان اور کرۂ ارض کے مستقبل کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات اٹھا دیے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا. آزادی، ترقی، گلوبلائزیشن، ٹیکنالوجی، طبقاتی تقسیم، کارپوریشن، پاور اسٹرکچرز، یعنی جو ہمارے زمانے میں جو پاور اسٹرکچرز ہیں، یہ سب ایک جارحانہ تنقید کی زد میں آئیں گے. اور تہذیبوں کے درمیان تصادم کا جو نتیجہ، یاد ہے نا وہ ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے جو مطلب بہت زیادہ چلی، تو اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ تہذیبوں کے درمیان تصادم کا جو نتیجہ ایک تیقن اور گھمنڈ کے ساتھ اہل مغرب نے یا امریکہ نے طے کر دیا تھا، قوی امکان ہے، بڑی امید ہے کہ وہ بڑی حد تک پلٹ جائے گا. تو مغرب، خصوصاً امریکہ کی بالادستی کی تکمیل کا مسلسل عمل مطلب گمانے غالب ہے کہ رک جائے گا، اور ایک تہذیب یا ملک کی بالادستی کا تصور ہی خاصا بدل جائے گا. اور ساتھ ساتھ دوسری طرف جو ہے وہ کمزور معیشتیں اپنی بقا کے لیے غلامی کے ایک نئے دور میں داخل ہو سکتی ہیں، اور عہد جدید سے پہلے کی استعماری یعنی کولونیل روایت کا مختلف صورتوں میں احیاء، بھائی سچ کہہ رہا ہوں کہ جیسے سامنے نظر آ رہا ہے، یعنی ایک نیو کولونیلزم کا احیاء کی تشکیل ہوگی، تعمیر ہوگی، احیاء نہیں. اور اس میں مضبوط معیشت اور کمزور معیشت کا تعلق آقا اور غلام کا سا ہوگا. اب صرف یہ کہ استعماری قوتیں بدل جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ اب چینی استعمار پھیلے یا جو بھی ہے، تو مطلب جس طرح دوسری جنگ عظیم نے مغرب کے بنیادی تصورات اور اجتماعی نفسیات میں بہت سی جوہری بنیادی تبدیلیاں کر دی تھیں، کورونا وائرس بھی عالمی سطح پر لگتا ہے کہ اسی نوع کے تغیرات کی بنا ڈال سکتا ہے. تو جیسا کہ میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ان ممکنہ تغیرات میں کچھ مثبت ہو سکتے ہیں اور کچھ منفی. تو مثبت جو تغیرات و تبدیلیوں کی امید باندھی جا سکتی ہے ان میں سے چند یہ ہوں گی. اب یہ میں ذرا دیکھ کے سناؤں گا، ایک منٹ. یہ کیونکہ فہرست ہے نا، یہ لکھی ہوئی ہے، یہ میں
ایک منٹ. ہاں. تو وہ جو مثبت تبدیلیاں ہیں ان میں جو ہمارے خیال میں مثبت تبدیلیاں ممکن ہیں وہ ان کی یہ فہرست ہے. نمبر 1، انسانی وحدت کا موجب عمل احساس، یعنی اسلام وحدت ایمانی کے مقصود کو سامنے رکھ کر وحدت انسانی کی تعمیر کا جو پیغام ہے اس کی ماہیت، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا دنیا کے لیے آسان ہو جائے گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ نے ہدایت کے اصول پہ وحدت ایمانی طلب فرمائی ہے، فطرت کے اصول پہ وحدت انسانی طلب فرمائی ہے، اور ان میں ربط اور نسبت اور تعلق وہی ہے جو نظام ہدایت اور نظام فطرت میں ہے، کہ فطرت کو نظام ہدایت کے تابع آنا ہے. یعنی ہدایت مقصود ہے، فطرت کو اس مقصود کی طرف سفر کا زاد راہ بنانا ہے. تو پوری بات یہ ہے کہ اسلام، اللہ ہمیں وحدت، ہماری اجتماعیت کو وحدت ایمانی کے دائرے میں لا کر اس دائرے میں توسیع کا عمل شروع کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ توسیع جو وحدت انسانی کو وحدت ایمانی میں ڈھال دے. تو دونوں تصورات انٹریکٹیو ہیں. کہ وحدت انسانی کا تصور اگر نہیں ہوگا تو اسلام عالمگیر دین نہیں ہے. یہ جو ہے نا، یہ قیامت تک رہنے والا واحد دین نہیں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ وحدت انسانی تو ویل اسٹیبلشڈ ہے. اب انسانیت کو بندگی بناؤ، یا اپنی انسانیت کو بندگی اور عبدیت بناؤ، اور اس وحدت انسانی کے گیون مظہر کو وحدت ایمانی میں منقلب کر کے دکھاؤ. یہ اسلام ہے. تو یہ جو ہے نا اب آسان ہو جائے گا، لگتا ہے ایسا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس میں یہ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک خاص طرح کی مذہبیت میں غیر محارب غیر مسلم کے لیے بھی ایک سنگدلی کا سا رویہ ہے، ایک بے حسی کا سا رویہ ہے. تو ہم لوگ خود اپنی اس دینی کمی کو دور کرنے کا مزاج اور ماحول حاصل کر لیں گے کہ نہیں، انسان کی غیر مسلم کی تکلیف بھی محسوس کرنی چاہیے، اور اس تکلیف کو رفع کرنے میں اگر میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں تو وہ ایک دینی احساس ذمہ داری اور امید اجر کے ساتھ مجھے ادا کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسرے یہ کہ سائبر ٹیکنالوجی کی پیدا کردہ جو باہمی مغایرت ہے، جو ہم لوگ ایک دوسرے کے غیر بن گئے ہیں، یعنی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت اپنائیت کے اصول پر نہیں رہ گئی، مغایرت کی اصل پر کھڑی ہو گئی ہے. آپ سمجھیں، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے بالکل ہی غیر مؤثر اور بالکل کاٹ کباڑ حصے سے دوسرے کے ساتھ متعلق ہے. یعنی تعلق کے بنیادی جذبات و احساسات، تعلق کی بنیادی اہمیتیں، تعلق کے احساس پر پیدا ہو جانے والی ایک زندہ معاشرت، یہ سائبر ٹیکنالوجی نے غارت کر کے رکھ دی ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مغایرت پیدا کی. تو اس غیریت اور کیا نام ہے، اس مغایرت سے نکل کر انسان کی معاشرتی فطرت کی بحالی کا امکان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. یعنی ہم لوگ ایک دوسرے سے ایک مشین کے
دو پرزے بن کر نہیں ملا کریں گے، پھر ہم گویا ایک جذبے اور ایک آرگینک ایسوسی ایشن اور ریلیشن شپ کے ساتھ دوبارہ ایک دوسرے سے متعلق ہونے کا امکان جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ تو اسی طرح تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ترقی اور طاقت کے موجودہ تصورات میں چھپے ہوئے غیر انسانی پن کے خلاف عالمگیر اتفاق رائے کی پیدائش ممکن ہو جائے گی۔ یہ بھی مطلب ایک خواب سا ہے۔ تو وہ جیسے اب اس کی تفصیل میں کیا جانا کہ ترقی جو ہے، ترقی کا ایک معبود بنا کر اس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے پجاریوں میں سے چند ایک ہی ایسے ہیں جن کو اس کے قدموں پہ بوسہ دینا نصیب ہوتا ہے، اس بت کے چرن چھونے نصیب ہوتے ہیں۔ باقی سب کے لیے تو وہ بت غائب ہے، وہ جیسے بالغیب تعلق ہے باقی لوگوں کا ترقی کے بت سے۔ بس ترقی کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، اس آدمی کو کیچڑ ہی میں رہنا ہے مگر ترقی کرنی ہے، اس آدمی کو آدمیت کے تنزل والے احوال میں رہنا ہے مگر ترقی کرنی ہے، اس سے اپنی آدمیت اور انسانیت کی قیمت پر بھی ترقی کرنے سے کوئی چیز معنی نہیں ہے۔ مطلب ایک عجیب طرح کا وہ جذبہ ترقی پیدا کر دیا گیا۔ اور اسی طرح طاقت ہے، طاقت میں جو چھپی ہوئی ڈسٹرکشن ہے، یعنی جدید سائنسز نے طاقت کے جتنے ٹولز بنائے ہیں نیکڈ پاور کے، وہ مطلب بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ ڈسٹرکٹیو ہیں، یعنی ان کی ڈسٹرکشن کا دائرہ بہت وسیع ہے، بلکہ یہ سرمایہ داری نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں کہ اسلحہ بلا ضرورت بنانا، بلا ضرورت بیچنا، اور مطلب اسلحے کی انڈسٹری گویا دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، اور یہ ایک عالم تجرید میں ہے۔ وہ ہتھیار بنائے جا رہے ہیں جو استعمال نہیں ہو رہے، وہ ہتھیار بیچے جا رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح طاقت کا دوسرا ہے اقتدار کی ٹرمز میں طاقت، کہ حاکم اور محکوم والی نفسیات کم از کم تیسری دنیا اور خصوصاً اسلامی دنیا میں امید ہے کہ بدلے گی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ تیسرا نقطہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے عمومی حساسیت اور ذمہ داری میں اضافہ۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کیونکہ انسانوں کی اکثریت نے گویا یہ چشمدید مشاہدہ کر لیا ہے، یہ براہ راست تجربہ کر لیا ہے کہ ماحولیات کی ضروری حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اب جیسے بیماریاں اور عالمگیر ایفیکٹ رکھنے والی بیماریوں کی آمد کا دروازہ کھلتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ہم فطرت کے ساتھ، ماحولیات کے ساتھ ایک ذمہ دارانہ اور آدمی جیسا تعلق پیدا کریں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب میں اپنے ساتھ آدمی جیسا تعلق نہیں رکھتا، جب میں اپنے لیے آدمی جیسا تشخص نہیں رکھتا، جب کہ میرا مزاج وجود آدمیوں جیسا نہیں رہ گیا، جب کہ میرے ذہن کی ورکنگ جو ہے وہ ذہن انسانی کی اسٹینڈرڈ ورکنگ نہیں رہ گئی، تو جب میں مطلب خود سے مغایرت اختیار کرتا چلا جاؤں گا اور خود سے ایک جارحانہ اور مخاصمانہ مغایرت کہ اپنی آدمیت کے ڈھکے چھپے اور کونے قدرے میں موجود امکانات کو بھی کل کرنے پر خوشی کے ساتھ ترقی کے عنوان سے کمر بستہ ہوں، تو ظاہر ہے پھر باہر کی دنیا سے تعلق میں تو وہ حساسیت بدرجہ اتم نہیں رہ جائے گی نا جو اپنے سے تعلق میں درکار ہوتی ہے۔
تو اپنے کو بھی میں نے خلا میں بدل دیا، ماحول کو بھی ڈسٹ بن بنا دیا، بلکہ زہر کے کنویں کھود دیے۔ تو اس کا ظاہر ہے کہ ہمیں اب تاوان دینا پڑ رہا ہے، اور اس وائرس نے اس ریئلائزیشن میں شدت پیدا کر دی ہے کہ ہمیں عالم فطرت کے ساتھ اپنے تعلق کی موجودہ ظالمانہ روش کو روکنا ہوگا۔ تو ایک میرے ذہن میں ایک اور عجیب بات آتی ہے، عجیب اب اس وقت عجیب لگ رہی ہے لیکن ممکن بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوسٹ کورونا صورتحال میں، عالمی صورتحال میں مذہبی ذہن کے اعتماد میں اضافہ ہو جائے گا، اور موجودہ احساس پسپائی جو طاری ہے اس میں کمی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس وائرس نے زندگی کو خدا کے حوالے کے ساتھ دیکھنے کا ایک اٹل مطالبہ کر دیا ہے کہ خدا کے بغیر دنیا اور زندگی کو دیکھو گے تو اسی طرح کے نقصانات اٹھاؤ گے، جن نقصانات سے نکلنے کا یا جن نقصانات سے حفاظت کی، اور جن نقصانات کو اٹھانے کے بعد انہیں اپنے لیے مفید بنا لینے کا کوئی دروازہ تم پر کھلا نہیں رہ جائے گا خدا کو مانے بغیر۔ یعنی خدا ہی کو ماننا تو ہے نا کہ جو مطلب یہ کہ میرے لیے تکلیف اور نقصان کو بھی مفید بنا دیتا ہے۔ خدا کو مانے بغیر تکلیف اور نقصان کی افادیت اول تو پیدا نہیں ہوتی، شعور میں نہیں آتی، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ بہت خود غرضانہ ہوتی ہے اور بہت کم عمر ہوتی ہے، بہت سطحی ہوتی ہے۔ تو اس وائرس نے بہرحال مذہبی ذہن کو پر اعتماد کر دیا ہے، اور وہ جو ترقی اور طاقت اور ٹیکنالوجی وغیرہ کی یلغار کے آگے احساس پسپائی میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا، وہ احساس پسپائی انشاءاللہ احساس تشکر میں بدل سکتا ہے۔ تو کیونکہ اس وائرس میں کوئی توجیہ، اس وائرس کی جو تصور انسان کی تصدیق کرنے والی جو قوت ہے، وہ قوت مذہبی ذہن کے ساتھ ہی علم میں آ سکتی ہے، مذہبی ارادے کے ساتھ ہی تصرف میں آ سکتی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگلا نقطہ جو میری سمجھ میں آیا کہ وہ یہ ہوگا کہ طبقاتی تقسیم کے سرمایہ دارانہ اصول پر علمی تنقید اور عملی انحراف کا وسیع البنیاد آغاز ہو جائے گا۔ اب سرمایہ داری نظام نے جس طرح لوگوں کو ڈی ہیومنائز کر دیا، جس طرح کا یہ ظالمانہ نظام ثابت ہو چکا ہے، اور ابھی مزید ثابت ہوگا جب اس وائرس کی دوائیں مارکیٹ میں ہوں گی، تو یا جب معیشتی تصادم قوموں میں پیدا ہوگا تو وہ اور واضح ہو جائے گا۔ تو انسان نے گویا اس وائرس کی شکل میں سرمایہ داری نظام کا اصل چہرہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اب اس سے انحراف اور اس پر تنقید کا ایک عالمگیر سطح پر آغاز ہو جانا عین ممکن ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور مثبت تبدیلی جو فورسی کی جا سکتی ہے، جس کی اللہ کے فضل سے امید رکھی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں مصنوعی طریقے سے پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز کی درآمد کی راہ میں مضبوط رکاوٹوں کی تعمیر شروع ہو سکتی ہے۔ یعنی مسلمان ملکوں میں جو طفیلچی بن کے رہ گئے ہیں مغرب کے،
اور یہ خاص طور پہ فیمنسٹ آئیڈیاز وغیرہ اور بھی بہت سارے. تو وہ جو پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے نا، بس تو ہم زبردستی مصنوعی طور پر اپنے یہاں پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز درآمد کر رہے تھے، جس کا سب سے بڑا جو وہ مظہر تھا وہ فیمنزم تھا. تو اب انشاءاللہ ایک روک کھڑی ہو جائے گی اس وائرس سے. اس وائرس نے اللہ کو ایک تہذیبی حساسیت کے ساتھ یاد دلا دیا ہے. تو وہ لگتا ہے کہ وہ اب ایسی رکاوٹیں تعمیر ہو جائیں گی جنہیں فیمنزم جیسے پوسٹ ماڈرن آئیڈیاز پھلانگ نہیں پائیں گے. تو اس کے علاوہ ایک بہت مثبت تبدیلی کی توقع ہے، دعا ہے، خواہش ہے کہ بااثر مذہبی طبقات میں تعلق باللہ کی مسلسل نگہداشت اور پرداخت کے لیے فطری طور پر درکار احساسات کی تجدید ممکن ہے، جنہیں نظر انداز کرتے رہنے کی وجہ سے، یعنی تعلق باللہ کے لیے درکار احساسات کو ہم نظر انداز کرتے رہے تو وہ نظر انداز کرتے رہنے کی وجہ سے ان مقتدا و مقتدر مذہبی طبقات کے ایک حصے کے اندر انسان اور فطرت سے محبت کا وہ مادہ کمزور پڑ چکا تھا، جن احساسات کو نظر انداز کرتے رہنے کی وجہ سے ان مقتدا و مقتدر طبقات کے ایک حصے کے اندر انسان اور فطرت سے محبت کا وہ مادہ کمزور پڑ چکا تھا، جس کی بدولت خیر اور جمال کی فطری، اخلاقی اور روحانی اقدار نمو پاتی ہیں اور دین کی مطلوبہ معاشرت وجود میں آتی ہے. ہمارا جو بہت بڑا بحران اور اللہ کو غضبناک کر دینے والا جو ایک وہ رویہ اور مزاج تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارے وہ مذہبی طبقات جو با اثر ہیں، یعنی با اثری کے موجودہ وسائل رکھتے ہیں، مطلب کوئی بہت امیر ہے، کوئی بہت بڑا خطیب ہے، کوئی بہت بڑا واعظ ہے، کوئی حاکموں کی وجہ سے حکومت والے اختیارات رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی جو بہت فالوئنگ رکھنے والے مذہبی طبقات جو ہیں نا، یہ دیکھی ہوئی بات ہے کہ ان کی اکثریت میں تعلق باللہ ایک زندہ جذبے اور احساس اور آدمی کو ہر وقت حالت استغفار میں رکھنے والی فضا میں نہیں رکھتا. تو یہ لوگ خدا کو جس کا نام لیتے رہتے ہیں اسی کو بھولے ہوئے ہیں. تو جب خدا کے نام کو استعمال کر کے خدا سے غفلت کو اپنا شعار بنا لیا جائے تو پھر ان بیچاروں کے اندر انسان اور فطرت سے محبت کا کیا امکان رہ جائے گا؟ پھر تو انسان اور فطرت کی کوئی حیثیت ہے خدا کے مقابلے میں؟ تو جب یہ خدا کے ساتھ ہی سچے نہیں رہے تو اور تو باقی باتیں بعد میں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہبی تعلیم و تعلم اور مذہبی تربیت اور مذہبی تبلیغ و دعوت کے ادارے جو ہیں وہ معاشرتی نتائج پیدا کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو پائے. اس کا سبب یہ ہے کہ تعلق باللہ میں زندگی کی بدولت اور تعلق باللہ میں سچائی کے تقاضے کے طور پر بندے میں، عالم میں، معلم، مبلغ، سب میں انسان اور فطرت سے محبت کا وہ مادہ ضرور نمو پائے گا جس کی وجہ سے فطرت میں خیر پھیلائے، فطرت میں جمال کے
فطرت کو وہ جمال کا مظہر بنانے میں جد و جہد کرے گا اور معاشرت کو خیر کا مظہر بنانے میں کاوشیں کرے گا، تو وہ یہ کون کہتا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے ایمانی فرائض نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ یہ مسلم نفسیات کا لازمہ نہیں ہے کہ وہ خیر کو مدار تعلق اور جمال کو اساسۂ فطرت بنائے؟ اور انہی کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ جو نیچرل اخلاقی اور روحانی قدریں ہیں وہ حالت نمو میں رہتی ہیں، اور انہی کی بدولت یعنی پیڑ اور آدمی کے ساتھ دونوں کے ساتھ اللہ سے تعلق کی روشنی میں سچا ہونے کے نتیجے میں دین کی مطلوبہ معاشرت وجود میں آتی ہے، جہاں بین الانسانی ماحول میں بھی آلودگی نہیں ہے اور جہاں انسان اور نیچر کے تعلق سے پیدا ہونے والی ماحول میں بھی پولوشن نہیں رہتی۔ تو بہت امید ہے، بہت، بلکہ امید بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنے بس بھر کوشش سے بھی دریغ نہ کرنا چاہیے کہ ہم آگے آنے والی دنیا میں جن مثبت تبدیلیوں کو تجزیے کی روشنی میں یا خواہش کے زور پر دیکھ رہے ہیں وہ واقع بھی ہو جائیں، اللہ کرے۔ تو یہ سب تبدیلیاں اگر کسی بھی سطح پر اپنی ضرورت کو ریئلائز ہی کروا دیں تو انشاءاللہ ہم نے گویا اس آفت، اس مصیبت اور اس آزمائش میں سے سرخروئی کے ساتھ نکلنے کا جیسے راستہ ڈھونڈ لیا۔ ہم گویا جب کورونا ختم ہو جائے گا تو اگر یہ ان میں سے جو قدریں ہم سے متعلق ہیں اگر وہ ہم میں پیدا ہو گئیں، ان میں سے جو احساسات ہمیں لازماً درکار ہیں وہ ہمیں حاصل ہو گئے تو ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے قوی امید رکھنے کے اہل ہو جائیں گے کہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اور اگر یہ سب ہم میں نہ ہوا تو یہی آزمائش جو ہے یہ یہاں نہ صحیح آخرت میں عذاب ثابت ہوگی۔ تو اب اس میں جو اس کی پیشگی تیاریاں ہیں نا، مطلب یہ تو ہم نے کچھ ایک تصویر سی فرض کر لی ہے، اور وہ فرض کرنا ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہے، اور اچھا اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ ہم جو امکانات مطلب اپنے طور پہ دیکھ رہے ہیں وہ ان امکانات کو دیکھنا اللہ کو بھی پسند ہے، ان امکانات کو لیکن صرف دیکھنا نہیں بلکہ ان امکانات کی پیدائش کے لیے اپنے باطن اور اپنے ماحول کی زمین کو سازگار بنانا بھی ضروری ہے۔ تو اس ممکنہ پیش منظر میں ہمیں یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ فوری طور پر سنجیدگی، اور یہ وہ میں بات آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے یہ سب باتیں چھیڑی، کہ ہمیں سنجیدگی اور ذمہ داری سے اور ایک جذبہ بقا یعنی بقائے ایمانی کے جذبے کے ساتھ یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم چیزوں کو اپنے ورلڈ ویو میں رکھ کر دیکھیں گے۔ ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے کہ چیزوں کو ویسٹ نے جس انتشار اور جس ہوا پرستی کے سانچے میں ڈال رکھا ہے ہم ان تمام سانچوں کو توڑیں گے، ہم ان تمام توہمات کا ازالہ کریں گے جنہیں سائنس وغیرہ، فلسفے وغیرہ کے عنوان سے لوگوں کے لیے واجب الیقین بنا دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا دجل ہوا ہے۔ تو اب ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا کہ ہم چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، ذہن کے تمام موضوعات کو، حالات کے تمام پہلوؤں کو، علم کے تمام گوشوں کو
اپنے ورلڈ ویو میں رکھ کر دیکھنا ہے، اور ان کے نفع و ضرر کا تعین، یعنی چیزوں کے نفع و نقصان کا تعین جو ہے وہ فائدے نقصان کے اس اصولی تصور کے تحت کرنا ہے جو بالکل محکم اور بلا تعویل انداز سے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ مطلب وہ ہمارے تصورات نہیں ہیں، وہ قرآن و سنت کے نصوص سے مستنبط ہیں۔ تو جیسے آج کی مجلس کی رعایت سے جو ہے وہ اگر ذرا سے فلسفیانہ اسلوب میں کہا جائے تو ہم گویا یہ عزم کرنے کے مکلف ہیں، پابند ہیں، ذمہ دار ہیں کہ انفس و آفاق اور ان کے تمام احوال و حوادث کی جو ایکچول کنسٹرکٹ ہے، یعنی واقعیتی ساخت، اس کو اچھی طرح ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں ایمانی پرسپیکٹو سے دیکھیں گے۔ یعنی بخار کا جو فوری سبب ہے اس سبب کو مانیں گے، خراب معیشت کے جو فوری اسباب ہیں ان اسباب کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے، لیکن خراب معیشت اور اچھی معیشت کے درمیان فارق اور حکم ہم اپنے ایمانی پرسپیکٹو کو بنائیں۔ ہم اپنے فائدے نقصان، عروج و زوال، ترقی و تنزل، سب کا فیصلہ اپنے ایمانی پرسپیکٹو سے کریں گے، اور انسان اور دنیا کو ان کے فوری واقعاتی اور تاریخی سیاق و سباق میں رکھتے ہوئے انہی مستقل ڈیفینیشنز، تعریفات سے منسوب رکھیں گے، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو ہمارے دین نے بالکل مطلق اور حتمی انداز کے ساتھ ابدی طور پر طے کر دی ہیں، جن میں مداخلت کی یا جن میں غلط فہمی کی یا جنہیں منیملائز کرنے کا ہر عمل گویا دین کا انکار ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اپنے ورلڈ ویو کو بحال کریں۔ دین نام ہے اس اینک کا جو کسی اپنے اندر جھانکتے ہوئے یا اپنے باہر دیکھتے ہوئے کبھی نہیں اتارنی۔ آپ سمجھیں ہماری ساری بینائی کا نظام اس اینک کے تابع ہے۔ تو اب کورونا وائرس سے پہلے جو ہے نا، مطلب میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی عالمگیر وبا کا ایسا تجربہ نہیں تھا، تو ہمارے تناظر میں یہ وبا قیامت کی یاد دہانی ہو سکتی، یعنی ہم اپنا ورلڈ ویو اپلائی کریں اسے دیکھنے میں، تو یہ وبا قیامت کی یاد دہانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کے لیے ایک ابتدائی وارننگ ہو سکتی ہے کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اور ایسی آزمائش ہو سکتی ہے جس میں کامیابی اس سیارے پر انسانی بقا کے لیے ضروری، مطلب کسی بھی پہلو سے ہم دیکھ لیں یہ تینوں پہلو ہمارے ایمانی پرسپیکٹو سے نظر آئیں گے۔ تو گویا ایک کثیر الجہات علامت کی حیثیت رکھنے والی اس وبا کے بارے میں، یعنی کورونا وبا کے بارے میں ہمارا موقف جو ہے وہ کونیاتی بھی ہے، یعنی کازمولوجیکل بھی ہے، وجودیاتی بھی ہے یعنی آنٹولوجیکل بھی ہے، اور نفسیاتی یعنی سائیکولوجیکل بھی ہے۔ تو یہ ہم پڑھ ہی چکے ہیں پہلے ہی کہ فلسفہ انہی تینوں میں تھا پہلے۔ تو یعنی ہمارا موقف جو ہمارا ایمانی موقف، ہمارا پرنسپل پرسپیکٹو وہ کلی نوعیت کا ہے، اور اس میں ہونے کے تمام احوال اور جانے جا سکنے یعنی علم اور معلومیت کے سب اتوار کا احاطہ ہو جاتا ہے، جو ہے، جو ہونا چاہیے، جو نہیں ہے، جو جس طرح جانا گیا، جس طرح جانا جا سکتا ہے، یعنی گویا شعور اور وجود کی تمام ضرورتوں کی حتمی اور شافی تکمیل ہے اس موقف میں۔ تو یہ موقف جس ورلڈ ویو پر قائم ہے وہ
جو ہے نا ورلڈ ویو کسے کہتے ہیں؟ بنیادی سوالات کا، ناقابل تغیر سوالات کا ناقابل تغیر جواب دینا، اسے کہتے ہیں ورلڈ ویو۔ تو ہمارا بھی ورلڈ ویو ہے، اور وہ ورلڈ ویو کی عام تعریف پر جس سے سب مانوس ہیں، جو بھی ورلڈ ویو کا نام لیتے ہیں وہ اسے جانتے ہیں۔ تو ہمارا ایمانی ورلڈ ویو بھی ورلڈ ویو کی اسی ڈیفینیشن پر ہے کہ وہ بھی ان بنیادی سوالات کا جواب دیتا ہے، یعنی وجود کیا ہے اور اس کی غایت کیا ہے، اور علم کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ بس یہ آپ اس پہ اگر ثابت قدم ہو جائیں نا کہ مجھے یہی دو سوالات میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، وجود بھی ہے، عدم بھی ہے، سب کچھ اسی میں آ گیا ہے نا، کہ وجود کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور علم کیا ہے اور اس کی غایت، اور غایت کیا ہے، کس لیے، یعنی وجود ہے تو کیا ہے اور کس لیے ہے، علم کیا ہے اور کس لیے ہے، بس یہ پورا سوال۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وجود کسی غایت کے تابع ہے تو علم بھی لازماً کسی مقصد کے لیے ہوگا، اس بات پہ غور کیجئے گا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اگر وجود کا کوئی مقصد ہے تو علم کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، کیونکہ علم تابع وجود ہوتا ہے۔ تو اب اس کا جو اگلا نقطہ ہے وہ ہے کہ وجود کیا ہے اور علم کیا ہے کا جواب عقل کے ذمے ہے، اور ان دونوں کی غایت کیا ہے اس کا جواب وحی نے دیا ہے، اور وحی ہی دے سکتی ہے۔ عقل اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے تو مختلف علوم پیدا ہوتے ہیں، یعنی کیا کے جواب میں مختلف علوم پیدا ہوتے ہیں جو سب فالسیفائبل بھی ہیں، جو ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہوں یا غلط ہوں ان کی ایمانی افادیت برقرار رہتی ہے، اور وہی کا فراہم کیا ہوا جواب مان لیا جائے تو بندگی کی نفسیاتی اور تہذیبی تشکیل کرنے والے اخلاق بھی وجود میں آ جاتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری کوتاہی یہ ہے کہ علم ہو یا اخلاق، ہم دونوں میں پسماندہ ہیں، سچی بات یہ ہے، ہم دونوں میں پسماندہ ہیں، اور اس پسماندگی کا سبب بھی یہ ہے کہ دین نہ آنٹولوجیکل پرسپیکٹو رہا، نہ نالج پرسپیکٹو رہا، کچھ بھی تو نہیں، کہاں مانا وانا ایسے ہی۔ تو ہم بہرحال دونوں میں پسماندہ ہیں، اور اس پسماندگی کو اگر ریئلائز بھی کر لیں تو اس سے نکلنے کے وسائل رکھتے ہیں نہ صلاحیت، یعنی مان بھی لیں کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دھوکے بازی کر رہے ہیں، تو مان بھی لیں، چلو مان لیا، کسی نے منوا لیا، لیکن یہ ماننا بھی ہمارا بالکل بے نتیجہ رہ جاتا ہے، کیونکہ ماننے سے بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں مانتے ہیں، مطلب ہماری اکثریت مانتی ہے نا کہ ہاں واقعی ہم علم میں بھی کمتر ہیں اور اخلاق میں بھی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے نہیں ہیں۔ آپ سروے کر لیجئے، 99% مسلمان اس بات کو ماننے والے ہوں گے، مطلب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے، لیکن یہ ریئلائزیشن ایک بانجھ ریئلائزیشن ہے، بے نتیجہ ریئلائزیشن ہے، کیونکہ اس پسماندگی سے نکلنے کے نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ صلاحیت ہے، نہ جذبہ ہے، تو ایک عجیب طرح کے چکر میں ہم پھنس گئے ہیں۔ تو کیونکہ ہم وہ چیز مان لیتے ہیں جس کو ماننے کا ہمیں کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو، یا بعض غیر اہم چیزوں کی طرح مان لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے نہیں، یہ جیسے غیر اہم سی چیزیں چلو مان لیا، بس ٹھیک ہے، اب سچے نہیں ہیں سے جو اس ریئلائزیشن سے جو زلزلہ پیدا ہونا چاہیے وہ تو پیدا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ سچے ہو جاؤ تو بھی کیا، نہ ہو تو بھی کیا، ہم رہتے اس فضا میں تو لاکھ مانتے رہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو حاصل کلام ہے
وہ یہی ہے کہ اس وبا کو جسمانی طور پر خطرہ مانتے ہوئے ایمانی طور پر اپنے ایمانی وجود کے لیے پیغام صحت بنا لو۔ آزمائش کا پورا فلسفہ ہی یہ ہے کہ آزمائش کی سختیوں کو میں رہتے ہوئے، وہ سختیاں جھیلتے ہوئے اسے اپنی روحانی راحت اور سعادت کا یقینی ذریعہ بنا کے دکھاؤ۔ وہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے، وہ آزمائش اس لیے تھوڑی ہوتی کہ کڑوی ہے تو میں کہوں میٹھی ہے، تو اس سے تھوڑی آزمائش کا حق ادا ہوتا، یا ڈائیلاگ بولنے سے آزمائش کا حق ادا تھوڑی ہوتا ہے۔ آزمائش کا حق ادا جن بھی صورتوں میں ہوگا ان میں عاجزی اور خشیت الہی مشترک ہوگی۔ ایک جھکا ہوا اللہ سے ڈرا ہوا بندہ ہی آزمائش سے سرخرو ہو سکتا ہے، اور یہی بندہ اللہ کی توفیق سے اس لائق ہوتا ہے کہ وہ اس عارضی تلخی کو دائمی شیرینی میں بدل دے۔ تو اب آپ سمجھو ہماری زندگیوں میں باہر سے نازل ہونے والی عارضی تلخی کا یہ سب سے بڑا تجربہ ہے، تو اس سب سے بڑے تجربے کو اپنے لیے درکار سب سے بڑی مٹھاس کے حصول کا وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور ایک اخلاقی تجدید تو ہو ہی جائے گی، مطلب اگر ہم ذرہ بھر بھی اللہ کے ساتھ تعلق میں انتہائی غیر سنجیدگی کے ساتھ بھی مخلص ہیں، تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ایک لائق واجب التصدیق حالت میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اخلاقی بہتری کے دروازے مجھ پر کسی بار بار دستک کے بغیر کھل گئے ہیں، اس میں یہ نعمت چھپی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اس میں افادیت نکالی کیا جا سکی، دوسری یہ افادیت اس میں بلٹ ان ہے، وہ افادیت یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے ذہن کو نمو پانے کا وہ موقع فراہم کر سکتے ہیں، اپنے ذہن کو حالت کمال کی طرف رجوع کرنے کی وہ طاقت فراہم کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان اپنے بیسک پرسپیکٹو کے ساتھ، اپنے مستقل پرسپیکٹو اور متحرک تفصیلات کے ساتھ ذہن کی تربیت اور پرورش کرتا ہے۔ تو ذہن کو اچھا بنا لو، طبیعت کو اچھا بنا لو، ارادے کو اللہ کی طرف یکسو کر لو، اعمال کو دنیا میں پروڈکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی پروڈکٹیوٹی کے دائرے کو آخرت تک کھینچ کے لے جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے ایمان سے سیرابی کی حالت میں رہنے والے اور دنیا کے حقائق اور میکینکس پر ایک قادرانہ قدرت رکھنے والے ذہن کے بغیر۔ تو اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے، دنیا کو تصرف میں لاؤ اس وائرس کا علاج سوچ کر، اور آخرت کو تصرف میں لاؤ اس وائرس سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ میں تعلق باللہ سے حاصل شدہ طمانینت کی قوت سے لڑ کر۔ بس سب ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج بھائی ہم نے مولانا روم کے اس نصیحت پہ عمل کیا، ذرا ٹھیٹ لفظی انداز میں بھی، کہ حکمت یونانیہ را چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ را نیز خان، یا حکمت ایمانیہ را ہم بخان، کہ کب تک یونانی فلسفہ پڑھتے رہو گے، ایمانی حکمت، ایمان والوں کی حکمت بھی سیکھو۔ تو میری بات مکمل ہو گئی، اب جو صاحب بھی کچھ فرمانا چاہیں فرمائیں۔
یہ حاضرین اپنا مائک اب انمیوٹ کر سکتے ہیں. جو بولنا چاہے وہ انمیوٹ کر لے. جی السلام علیکم سر. اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی وعلیکم السلام. جی ضرور ضرور. سر یہ جو آپ نے بتایا یہ سارا نیریٹو جو ہے یہ مذہبی طبقوں کا ہے، اور اس میں میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اسلام کا دخل خصوصیت سے نہیں، مطلب کم از کم زمینی حقائق مجھے ایسے ہی نظر آتے ہیں. پھر سے کہیے یہ جملہ سنا نہیں میں نے آپ کہا، پھر سے کہیے. جی زمینی سر کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ جو سارا نیریٹو ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا ہے، کچھ خواہشات، کچھ خوابوں کی صورت میں، کچھ مفروضات اور کچھ امکانات کی صورت میں، تو یہ مذہب کا نیریٹو ہے، ریگارڈلیس کہ وہ اسلام ہو یا کوئی بھی اور مذہب ہو. اور مطلب مجھے ایک ہندو بھی اتنا ہی جوش کے ساتھ اپنے عقائد کا تحفظ کرتا ہوا، دفاع کرتا ہوا اور انہیں ایڈوکیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس طرح مسلمان کر رہے ہیں، جس طرح کوئی بھی اور مذہبی شخص کر رہا ہے. تو ایک تو یہ مذہبی نیریٹو ہے. اب چونکہ ہم اس وقت یہاں موجود ہیں، ہم سارے مذہبی ذہن رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے مذہبی پرسپیکٹو میں ہی اپنی خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے اور چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے. تو یہ وجاہت مسعود صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا، جو غیر مذہبی نیریٹو کا ایک نمائندہ فگر ہیں، کیا آپ کو ان کی تحریر میں، ان کی باتوں میں کوئی ایسے آثار، ایسی علامات نظر آ رہی ہیں جن کی خواہش کی ہے آپ نے؟ کیا واقعی کچھ تبدیلی ہو رہی ہے، ہونے جا رہی ہے؟ بھائی مجھے کیونکہ میں نے صبح وہ کالم پڑھا ہے تو اس میں یہ جو دو باتیں میں نے، طبقاتی کشاکش ایک نیا روپ لے گی، یہ غالباً انہوں نے لکھا ہے، اور سرمایہ داری نظام کو نئے چیلنجز پیش آ سکتے ہیں، یہ بھی غالباً اس کالم میں آج جنگ اخبار میں چھپا ہے آج ہی. جی سر، وہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سرمایہ داری نظام کو چیلنج کرنا، یہ تو ظاہر ہے وہ پتہ نہیں سوشلسٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا مطلب اطلاق اس بات پر شاید نہیں ہوتا کہ مذہبی کوئی ریوائول کی امید نظر آ رہی ہے، یا مذہبی حوالے سے کسی قسم کی ریوائول کی امید نظر آ رہی ہے. مطلب میں نہیں، جب اگر یہ امید کس آدمی کو نظر نہیں آ رہی؟ اگر وہ آدمی کہہ رہا ہے جو خود غیر مذہبی ہے تو یہ بات مطلب جسٹیفائیڈ ہے، لیکن اگر یہ کوئی پوزیشن، ہر آدمی مسئلے کی نشاندہی کوئی پوزیشن لے کر کرتا ہے، پوزیشن لیے بغیر نہ کسی مسئلے کی تشخیص کی جا سکتی ہے، نہ کوئی ریٹروسپیکٹیو اپروچ اختیار کی جا سکتی ہے. جی سر، جی سر، جی میں سن رہا ہوں. جی بتائیے. تو اب وجاہت مسعود صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ تو چلو یہ چھوٹے نام ہیں، مطلب کارل مارکس ہو، ایرک فرام ہو، سینٹ آگسٹائن ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک ہولسٹک پرسپیکٹو کا پابند ہے. اس ہولسٹک پرسپیکٹو کا جو چیزوں کے تجزیے سے لے کر چیزوں، معاملات کے نتائج تک کا احاطہ کرتی ہے. لیکن چونکہ ذہن انسان کا اپنی ساخت میں قیاس اور تصور اور خواہش کی قوت کا نام ہے، تو اب آدمی چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، وہ جو ریٹروسپیکٹیو اپروچ اختیار کرتا ہے کہ کل یہ ہونا ہے، اس کے اندر فالسیفائبلٹی کے امکانات یکساں ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں کہ یہ کہنا گویا اپنی حد سے، اپنے آدمی ہونے سے تجاوز کرنا ہے کہ کل یہ ہوگا، کل یہ یقیناً ہوگا. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا، چاہے وہ کس کی بھی تناظر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہو. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹ آف پروبیبلٹی ریشنل سطح پر، امپیریکل سطح پر اور اعتقادی سطح پر کہاں زیادہ ہے. تو ہم جہاں بھی ریشو آف پروبیبلٹی زیادہ ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی دریافت
مذہبی پرسپیکٹو سے زیادہ قوت اور زیادہ وسعت کے ساتھ ممکن ہے. جی سر، میں وہ یہی پوائنٹ پہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا یہ خیال تھا جو میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے ابھی بھی مذہبی طبقہ وہیں کھڑا نظر آ رہا ہے جہاں کورونا سے پہلے تھا، اور کورونا کے بعد بھی وہ غالباً وہیں کھڑا ہوگا. وجاہت مسعود صاحب یا ان کی قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی جو بھی ہولسٹک اپروچ ہے، اس میں اللہ پہلے بھی شامل نہیں تھے، اللہ اب بھی شامل نہیں ہوں گے. جہاں تک مسلمانوں کا اپنا حال ہے تو وہ اخلاقی تنزل اس حد تک ہے ان میں کہ ان کے اپنے طبقات آپس میں کسی مطلب ایک مشترک ورلڈ ویو نہیں رکھتے. تو اس لیے کسی قسم کی منظم جد و جہد، یکسو یا فوکس جد و جہد کے بھی آثار مجھے ممکن نظر نہیں آ رہے. مطلب اس ایک مہینے کا کرائسس ہے، سوری سر، میں کہہ رہا ہوں یہ ایک مہینے کا کرائسس ہے، شاید یا تو پھر اس کی ڈیوریشن بڑی کم ہے. تمام توبہ تسبیحات اور یہ اس طرح کے جو بھی یہ کچھ رسمیں کرتے ہیں ہم بحیثیت مسلمان، لیکن عملاً اخلاقی طور پہ ہمارا اتنا ہی دیوالیہ نکلا ہوا ہے جتنا کورونا سے پہلے نکلا ہوا تھا. اب اگر ایک مہینے بعد یا 2 مہینے کے بعد یہ کورونا ختم بھی ہو جائے تو ہم اتنے ہی متفرق ہیں جتنے کورونا سے پہلے تھے. اور وجاہت مسعود صاحب، یہاں میرا اختلاف ہے. ہم یہ جب آدمی کہتا ہے کہ فلاں نتیجہ ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج میں بد اخلاق ہوں کل خوش اخلاق ہو جاؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اسباب و محرکات میرے خارج میں بھی پیدا ہونے ممکن ہیں جو مجھے بد اخلاقی کی موجودہ دلدل میں پورا غرق ہو جانے سے بچا لیں. تو امکانات انہیں کہتے ہیں. امکانات کی کچھ قسمیں ہیں تو کچھ اخلاقی امکانات ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ آج جاوید جھوٹ بولتا ہے، کورونا گزر گیا تو یہ سچ بولنے لگے گا، یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے جاوید کو یہ ریئلائز کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جھوٹ کی قباحت کیا ہے اور سچ کی افادیت کیا ہے. یعنی اسے ایک سمجھیں کہ بیسک ایگزسٹینشیل ویو آف چینج میں آ جانے کا تجربہ اس کے ماحول سے فراہم ہو سکتا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس سازگار ماحول سے اخلاقی یا علمی فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں. تو ہم نے کہیں بھی یہ نہیں توقع باندھی کہ یہ سب نتائج عملاً نکل آئیں گے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب نتائج پیدا ہونے کے امکانات پوسٹ کورونا دنیا میں بڑھ جائیں گے. اس پہ میں ابھی بھی سر میں مطلب بس اتنا صرف عرض کروں گا کہ یہ امکانات جو تھے مسلمانوں کی حد تک اسلامک مسلم ورلڈ میں تو کورونا سے پہلے بھی بہت وجوہات کی بنا پہ تھے. ہم بڑی بری طرح پس رہے ہیں ہر لحاظ سے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم علم اور اخلاق دونوں سے ہی فارغ ہیں، اور جو ہم اس کے لیے کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ امکانات یا یہ ریئلائز کرنے کا چانس تو ہمارے پاس پہلے بھی تھا. اب کورونا کی وجہ سے ایک نئی جہت مل گئی ہے اسے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغرب نئی شدت اور نئی وسعت مل گئی. جی سر، نئی لیکن مغربی دنیا کی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ ہلے ہیں اس شدت سے. میرا مطلب ہے ورلڈ وار کے بعد وہ یہ پہلا ایسا مغربی دنیا ہم سے زیادہ ہلی ہے. 2 جنگیں عظیم سے، لیک وبا سے، اور وہ جو جاپانی فلو ہے اس کے پھیلاؤ سے. وہ جتنے بڑے بڑے خطرات سے گزرے ہیں اتنا عالم اسلام نہیں گزرا. تو اب لیکن یہ کہ انہوں نے ہر مصیبت کو اپنے انداز سے، اپنے پرسپیکٹو سے پروڈکٹیو بنایا. پہلی جنگ عظیم کے بعد سے انہوں نے لاک بنانے کی کوشش کی. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے انہوں نے ریسزم کا خاتمہ کیا، اور جیسے فرد کی اہمیت اور پرانڈما جدیدیت کا طلوع ہوا. تو کورونا کے بعد کورونا دوسری جنگ عظیم سے بڑی آفت ہے. تو چاہے اس میں ہلاکتیں اتنی نہ ہوں
لیکن یہ بڑی آفت ہے. اس کا وہ اپنے ورلڈ ویو سے وفادار رہنے کی وجہ سے اپنے لیے کوئی مثبت نتیجہ نکال لیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو ہمارے حافظے کا حصہ تو ہے، لیکن یہ وہ ہمارے لیے کوئی وجودی قوت نہیں بن پا رہا. تو میں جو سوچ رہا ہوں، جسے آپ خواہش کا بھی نام دیں تو بجا ہے، وہ یہ کہ اپنے ورلڈ ویو کے وجودی قوت اور شعور کے پرنسپل پرسپیکٹو میں ڈھل جانے کا امکان غالباً 2-3 صدیوں میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے. جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک، تھینک یو سر. السلام علیکم. سعودی محترم محمود حماد بات کر رہا ہوں. جناب وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اللہ آپ کو بھی خیریت سے چھوٹا سوال تھا. آمین. رکھے. اچھا، چھوٹا سوال یہ تھا کہ جو بھی آپ نے فرمایا ہے اس سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ مغرب کے اندر ایک خلا پیدا ہوا ہے، کیونکہ اسباب کا نشہ ٹوٹا ہے وہاں پہ. جب خلا پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی شے کو ٹھونسنے کی گنجائش اب موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ان کے درمیان ایک مشترک بات بھی آ گئی کہ ہمارا درد ایک ہے نا، یعنی ایک وبا وہاں پہ بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. تو اس طرح کی خلا وہاں پہ ہے، یعنی اسباب کا ٹوٹنا، اور نمبر 2 کہ ہمارا ان کا درد مشترک ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے؟ وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ وحدت انسانی کا دینی آئیڈیل ہے اس کو نظر میں اور عمل میں رکھنے سے. لیکن ہمیں اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکلنا چاہیے کہ ہم فوجدار بن کے سوچتے ہیں. مطلب ہم انتہائی دست نگر کشکول بردار ہونے کے باوجود جو ہمارے کشکول کو بھر رہے ہیں ان کے آگے ایک جیسے حاکمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے خیالوں میں. تو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے اور اپنی اخلاقی اور علمی برتری کے جو معروف ذرائع ہیں وہ اسٹیبلش کرنے پہ توجہ دینی چاہیے، اور اپنے اندر تعلق مع اللہ کے فطری آداب کی خلاف ورزی کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ ضروری محبت کے مادے میں جو کمزوری پیدا ہو گئی ہے اس کمزوری کا فوری ازالہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد خادمانہ انداز میں انسانیت کی ممکنہ نئی وحدت کی تشکیل میں اپنا دینی کردار ادا کرنا چاہیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سر 2-3 گزارشات تھیں. پہلی بات سر، بالکل میں آپ کی یہ والی بات سے متفق ہوں، کیونکہ کچھ اور روز پہلے میرے اپنے وہاں کے کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی جرمنی کے، اور ایک نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک فیملی رہتی ہے جو کہ بوڑھے حضرات تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سالوں سے وہاں ساتھ رہ رہے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے، ہم آپ کے لیے سودا سلف لا کے دیں گے دکان سے جا کے. تو اب وہ مجھے یہ بتا رہے تھے ان کے لیے نیا ایکسپیرینس تھا. مطلب وہ کہنے کو ہمسائے تھے لیکن اجنبی تھے. تو مطلب وہ سولیڈیرٹی کی ایک نئی فارم ضرور وہاں ایمرج ہو رہی. سوال سر میرا یہ ہے کہ کیا یہ چیز آپ نے جن بھی جو چینجز وہاں آئیں گے جن کا آپ نے ذکر کیا، انسان کیا ہے، کیا یہ ماحول انسانی ذہن کو اس پر مجبور کرے گا کہ وہ اس سوال پر بھی غور کرے؟ کس سوال پر غور کرے؟ انسان کیا ہے؟ اس سوال پر غور کرے کہ انسان کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں نا؟ جی سر، جی سر. ہاں جی، بالکل بالکل. میرے خیال میں پہلا جو پیراڈائم شفٹ ہوگا نا وہ اسی سوال کے دباؤ سے ہوگا کہ انسان آخر ہے کیا. ہم آج تک انسان کو مسریڈ کرتے رہے، ہم آج تک آدمی کو ڈی ہیومنائز کرتے رہے.
یہ بہت صحیح نقطہ آپ نے نکالا ہے کہ یہ سوال بہت زیادہ بنیادی اہمیت کے ساتھ ساری دنیا میں زلزلہ پیدا کر سکتا ہے کہ انسان کیا ہے. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احمد جویس میں نعمان بات کر رہا ہوں. ہاں جناب، خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو مولانا کا ایک شعر پیش کروں آپ کو. جی استاد. نہ دام ایست نہ زنجیر ہما بستہ چرائیم چہ بند است چہ زنجیر کہ برپاست خدایا. واہ، کیا کہنا کیا مولانا کی کیا ہی بات ہے. واہ.